سب سے پہلے بٹ صاحب میں آپ کی جانب آنا چاہ رہا ہوں، لیکن میں چاہ رہا ہوں ذرا آ جائیں پہلے ولید اقبال صاحب، تاکہ آپ کی گفتگو سن کے جواب دینے والے یہاں پہ موجود ہو. اس لیے آپ کی اجازت سے میں ذرا دانل عزیز صاحب سے بات کرنا چاہوں گا. دانل صاحب، آپ کو کیا دکھائی دے رہا ہے ابھی جس صورتحال میں ہے ملک کی سیاست؟ ملاقات کی اجازت بھی نہیں انہیں مل سکی، حالانکہ انڈرٹیکنگ تھی. پھر یہ بھی طے نہیں ہو سکتا کہ سڑکیں گرم ہوں گی یا فارورڈ بلاک بنے گا، اور رانا صاحب کہتے ہیں جی 2030 تک خان صاحب باہر نہیں آ سکتے. Where do you see the current politics of Pakistan right now? میرے خیال میں اس میں جو بلاول صاحب نے ایک ایڈوانس کیا ہے کانسیپٹ کہ جی آپ دوبارہ کوشش کریں اور ان کو کسی طرح سے ملا کے چلیں، میرے خیال میں یہ ایک سنسیئر اور اچھی ایفرٹ ہے. لیکن یہ میں آپ کو یاد کروانا چاہتا ہوں کہ یہ ماضی میں بھی جب یہ وزیر اعظم تھے عمران خان صاحب، تو دنیا نے ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا کہ معیشت کے اوپر کم از کم جہاں پر آپ خود آلموسٹ ڈیفالٹ تک لے گئے اس اکانومی کو، تو اس کے اوپر مساکے معیشت کر لیں اور سب مل کے جو ہے یہ ٹیکس کے ایشوز اور باقی جو دیگر معاملات ہیں ان کو نپٹانے کے لیے سامنے آئے. تو انہوں نے صاف انکار کر دیا، اور یہاں تک کہ انہوں نے اپنا فنانس منسٹر بھی قربان کر دیا، اور پھر کبھی مانگے کہ حفیظ شیخ صاحب لے یا کبھی مانگے کہ شوکت ترین صاحب لے آئے، اور پاکستان کو ڈیفالٹ کے دھارے پہ لے گئے. پھر فائنلی ووٹ آف نو کانفرنس ہو گیا. تو اس طرح کی ضد جو ہے یہ ان کی عادت میں شامل ہے، اور انہوں نے پہلے بھی کی اور ابھی بھی یہ اسی بات پہ تلے ہوئے ہیں. جب ان کو پتہ ہے کہ جس دن یہ لوگ جن کو آج کل خوارج کے نام سے جانا جا رہا ہے، جس دن ان کو لے کے آئے تھے یہ پاکستان میں واپس، اس دن سے پورا جو ملکن ڈویژن تھا وہ سڑکوں پہ تھا، اور اسی دن سے یہ رفڑ جو ہے نا وہ چلتا چلا آ رہا ہے. وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے اتنی مشکل سے پیس لائے واپس، یہ لوگ آپ کہاں سے لے آئے ہیں؟ تو ان کو کوئی پہلے بھی یہ ان کے لیے دھرنے دیتے رہے ہیں دنیا میں جا کے. جب یہ کینیڈا سے امریکہ جا رہے تھے ادھر یہ ڈیٹین ہو گئے، کیونکہ اس وقت بھی یہ اس قسم کی مطلب چالیں چل رہے تھے. تو کرتے کراتے یہ ان کی ایک سمپتھائزر کی یا ایک اپیزمنٹ کی جو پالیسی ہے اس نے ہمیں یہاں تک لایا. تو اس میں ولا عالم ابھی ان کی کیا سوچ ہے؟ کم از کم جو ٹویٹس ایک دو آئی ہیں یا جو بیانات سامنے آ رہے ہیں وہ پھر وہ اپیزمنٹ کا ہے، جبکہ وہاں پر انہوں نے لوگوں کو شکست و ریخت کر دیا ہے پورے کے پی کو. اور ان کا اپنا چیف منسٹر جو ہے وہ جو کم از کم میں نے سنا ہے وہ ان کیمرہ جو بریفنگ ہوئی ہے اس میں تو بہت سارے انکشافات انہوں نے بھی کیے ہیں. سو کہنے کا مقصد یہ ہے اب ولا عالم اس میں سے کیا نکالنا ہے، بٹ لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ. اگر بلاول صاحب کی آفر جو ہے پی ٹی آئی تسلیم کر لیتی ہے. I thought initially کہ شاید آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی itself confused ہے، بٹ آئی تھنک آپ تو بڑا کلیئر ہیں پی ٹی آئی کی اسٹیٹمنٹس کے حوالے سے. Well, I think it remains to be seen. I don't want to second guess. لیکن ابھی تک جو چیزیں سامنے آئی ہیں یا جو ان کا طریقہ کار رہا ہے باقی سیاسی جماعتوں سے، جب یہ خود وزیر اعظم تھے تب بھی یہ ان میٹنگز میں جانے سے انکار کرتے تھے. تو اب ولا عالم اس میں سے آگے کیا نتیجہ نکلنا ہے، بٹ all we can do is hope. تو میرے خیال میں اگر بلاول صاحب کی کوشش کو تھوڑا وقت دیا جائے، یہ چھوٹی موٹی باتیں ہو گئی ہوں گی عید کے اوپر، ان کے آپس میں بھی کافی تفکرات ہیں پی ٹی آئی کے اندرون، تو ان کو اوور کم کر کے ایک رسپانسبل اور لیول ہیڈڈ کول ہیڈڈ رسپانس ہو جس میں پاکستان کو جو ہے وہ زیادہ ترجیح دی جائے. ولید اقبال صاحب تشریف لے آئے، انہوں نے آپ کو بھی سنا ہے، تو میں چاہ رہا ہوں ایک ہی دفعہ وہ بٹ صاحب کو بھی سن لیں. بٹ صاحب، کیوں فارورڈ بلاک بنوا رہے ہیں آپ پارٹی کے اندر سے، اور کیوں آپ لوگ ملاقات کی اجازت نہیں دیتے جبکہ عدالت میں انڈرٹیکنگ بھی دی ہوئی ہے؟ کیا یہ جمہوریت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ہونا ہے ان کے ساتھ، یہ ہو رہا ہے، یہ روز روشن کی طرح یہاں ہے کہ عمران خان کا جو رویہ ہے نا یہ اس کے سامنے آ رہا ہے. اس نے ہمیشہ جھوٹے الزامات لگا کے لوگوں کے اوپر الزام تراشیں کی کہ یاد ہے نا کہتے تھے نون مشین نکل گئی، فلاں ہو گیا، وہ تو سب قائم ہے. ان کا حال دیکھیں، ایک دوسرے کو مار رہے ہیں. اب جو آپ نے کہا نا سلیمان اکرم راجہ، وہ سلیمان اکرم راجہ نے ان کا صحیح بندوبست کیا ہے. یہ کرایہ بھی عمران نے بندوبست ہے کہ باہر آ کے اپنی اپنی بولی بولتا تھا. تو یہ لکھ کے دیکھیں، ایک میں بات بتا دوں، یہ سلیمان اکرم راجہ نے کورٹ میں لکھ کے دیا ہے کہ جی جس کو میں کہوں گا صرف وہ اندر آئے اور وہ آ کے وہ ملے اور باہر آ کے بات بھی نہ کرے. یہ ظاہر ہے سلیمان اکرم راجہ کو
پی ٹی آئی کے جو بانی ہیں انہوں نے کہا ہے تو انہوں نے لکھا ہے نا, کیونکہ روز روز کی لڑائی عمران کا ایک رویہ ہے کہ بھائی مجھے باہر نکالو, اس کے علاوہ مجھے کچھ نہیں چاہیے. نہ اس کو یہ فکر ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے, نہ اس کو یہ فکر ہے کہ معیشت پاکستان کی جو ہے وہ کس طرف یہ لے کے گیا, پاکستان کو ڈیفالٹ کے دانے پہ لا کے چھوڑ کے اس کو پھر ایک جمہوری طریقے سے ہٹایا گیا ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے. بات یہ ہے کہ اب جس روش کو اس نے اپنایا ہوا تھا, یہ جب خود وزیر اعظم بنا 2018 میں, اچھا چلتا ملک, اس نے اس کی رجیم جو فیض باجوہ, میر ثاقب نثار, وہ آصف سعید کھوسہ جیسے لوگ, یہ مل کے انہوں نے جو چلتا پاکستان آج اس حالت میں پہنچایا. کیا تھا اس وقت؟ چینی 50 روپے کی تھی, دنیا لوگ خوش تھے, اپنے بچوں کے لیے کھانے پینے کا بندوبست کر رہے تھے. یہ آئے, انہوں نے کہا یہ میری ٹیم آئی ہے, یہ ارسطو آ گئے, 90 دن میں ایسا کریں گے, اربوں روپے لائیں گے اور پاکستان ایک بہتر ملک بن جائے گا. وہ 190 ملین ہے, وہی یہ علی بابا چالی چور مل کے کھا گئے کہ آؤ تو مجھے آپ میرے خیال ولید صاحب سے جواب لے لیں. بٹ صاحب آپ ولید صاحب سے جواب لے لیتے ہیں, لیکن میں ایک بات, ابھی میری بات ختم نہیں ہوئی. اب یہ قیدی ہے, اس نے 190 ملین کی چوری کی ہے, یہ قیدی کی جو مینیو, عدالتی مینیو ہوتا ہے نا, اس کے مطابق ملے. یہ تو لکی آدمی ہے, کیا ہم اسی بنا کے دے دیں, وہاں میریٹ بنا کے دے دیں؟ اس کو چاہیے اب جو قیدی ہیں بہت لکی ہیں, کیا وہ کہہ رہے ہیں پی سی میریٹ بنا کے دے دیں؟ یہ میرے خیال یہ دونوں جو آپ نے مہمان بلائے نا, ان کو یہ ریل میں نے 2-3 دفعہ سنی ہوئی ہے, یہ وہی ریل بار بار چلتی ہے. سب سے پہلے اپنا گریبان جھانک ایک دفعہ پھر سن لیں, اپنا گریبان سب سے پہلے جھانک لیں, اپنا گریبان جھانک لیں. اگر یہ سمجھتے ہیں, سب سے پہلے تو یہ جامی صاحب, یہ آپ اور میں بیٹھے یہاں بات کر رہے ہیں, اور آپ کے 2 اور مہمان بیٹھے یہاں 8 بجے کے شو پہ بات کر رہے ہیں. کسی اور چینل پہ آپ کے ناظرین جائیں گے تو وہاں پہ بھی بات ہو رہی ہوگی, کسی تیسرے پہ جائیں گے, 10 بجے تک سب چینلوں پہ سب سے زیادہ ڈومینیٹ کون کر رہا ہوگا, اس کا نام عمران خان ہے, بانی چیئرمین پی ٹی آئی. دیکھیں لوگوں کے ذہنوں پہ کس طرح وہ شخص سوار ہے, کس طرح سے وہ, اور کس طرح ریاست کی پالیسی, کس طرح ریاست کی پالیسی نے ریاست کے آئینی نظام, آئینی ڈھانچے کو مسمار کر دیا ایک شخص کے خوف نے. میں تو اس بات پہ حیران ہوتا ہوں. اور یہ جو کہتے ہیں کہ جی عمران خان کی خواہش ہے کہ جی مجھے نکالو, اس کی خواہش میاں نواز شریف والی نہیں ہے کہ مجھے نکالو, کہ پلیٹلیٹس گر گئے اور نکل گیا کس طرح سے, یا جنرل مشرف کے ساتھ کس طرح سے جو ہے سمجھوتا کر کے یا جو بھی کر کے کہ جی اپنا سارے اپنے کارکنان کو اور سب کو پیچھے چھوڑ کے جو ہے وہ 2000 سن کے اندر جو ہے وہ سعودی عربیہ جو آج کسی محل میں جا کے رہ لیے. اس طرح کی کوئی اس طرح کا کوئی میریٹ یا کوئی سرور پیلس جو ہے وہ عمران خان کو نہیں چاہیے. اور بائی دا وے ٹاپک کیا تھا جس پہ یہ بات ہو رہی تھی, کیونکہ یہ میں نے کہا نا کہ یہ تو عمران خان از ایوریبڈیز obsession. This shows the power of the man. میں تو کہہ رہا ہوں آپ کے مہمانوں کا, میں تو صرف جواب دے رہا ہوں, میرا تو کام ہی اپنے پارٹی کے بارے میں بات کرنا ہے, اپنے لیڈر کے بارے میں, لیکن ان کی obsession دیکھیں اور باقی دیکھیں ایئر ویوز کی ساری جو ہے کون ڈومینیٹ کرتا ہے. لیکن ٹاپک کیا تھا یہ تو بتائیں, کیونکہ میں ابتدا میں آیا نہیں. ٹاپک تھا کیا؟ ٹاپک بٹ صاحب ٹاپک ذرا بتاتے ہیں آپ بتائیں نا, ٹاپک آپ نے شروع کیا ہے نا, ٹاپک کیا تھا جس پہ جی ٹاپک یہ, کیونکہ یہ تو ان کی ریلیں تو وہی چلتی ہیں نا کہ عمران خان نے یہ کیا, عمران خان نے وہ کیا. یہ خود نہیں دیکھتے انہوں نے کیا کیا. وہ ضیاء الحق کے دور میں کیا کرتے تھے یہ بتاؤ, کہ میری عمر ضیاء الحق کہتا تھا نواز شریف کو لگ جائے, یہ نہیں بتاتے.